اپنے قریبیوں سے قرب کی باتیں اور دل کی باتیں کہہ ڈالتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مولا علی کو بولنے دیا نہیں ہے۔ توجہ رکھیں گے اس بات پر۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مقدمے میں عرض کیا کہ کچھ مناسبتوں کو بھی پیش کرنا ہے۔ ان مناسبتوں میں سے یہ دن ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد حق کیا تھا؟ امیر المومنین کا۔ وہ حق مولا علی کو نہیں ملا، تو مولا علی کے دل میں جو علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا وہ وہیں رہ گیا۔ یہ تو کچھ قطرے ہیں جو نہج البلاغہ کی صورت میں اور الحکم کی صورت میں چند ایک اور مقامات کا آپ کو چند ایک کلمات ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ورنہ علی ابن ابی طالب کا علم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کے عطا فرمائے تھے اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے نکالے تھے۔ بیان نہیں ہوا، اب تک پہنچا نہیں، یہ درد دل ہے۔ کبھی کبھار مولا نے کسی سے بیان کیا، چاہنے والے پوچھنا بھی چاہتے تھے، لیکن معرفت کا وہ معیار ہی نہیں تھا کہ مولا بیان کریں۔ مثلا ایک مرتبہ شب جمعہ میں آپ نے دعائے کمیل پڑھی۔ یہ جناب کمیل جو ہے یہ مولا کے بہت قریب تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے مولا سے سوال کیا، مل حقیقت، مولا حقیقت کیا ہے؟ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہے، لیکن جس زاویے سے جناب کمیل پوچھنا چاہتے ہیں وہ مولا علی جانتے ہیں۔ مولا نے ارشاد جب انہوں نے پوچھا مل حقیقت، حقیقت کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے اس چیز کو کہ حقیقت کیا ہے۔ اور فرمایا یعنی بہت کچھ ہے جو بیان سے رہ گئے۔ کمیل جیسا شخص جس سے دعا نقل ہوئی ہے دعائے کمیل، اور دعائے کمیل کے اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عربی میں پڑھتے ہیں۔ اب کمیل جو مولا علی کے اتنے قریب، ان کو مولا کہہ رہے ہیں حقیقت سے کیا لینا دینا، کمیل چھوڑو۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اکثر مسجدوں میں تو امام بارگاہوں میں تو مجھے نہیں معلوم یہاں کا، میں کبھی شب جمعہ مجھے اتفاق نہیں ہوا، لیکن اکثر مسجدوں امام بارگاہوں میں دعائے کمیل ہوتی نہیں۔ پہلی بات حدیث کتاب پڑھنے سے کیونکہ 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں دعائے کمیل ہوتی ہے تو ظاہر عربی میں ہوتی ہے۔ جب عربی میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کرے مولانا کو بھی کچھ سمجھ میں آئے، لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ 25 منٹ 30 منٹ تو لگتے ہیں نا اس دعا میں، تو کچھ دیر کے بعد صفحے پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی صفحے کتنے رہ گئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بارہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی سمجھ میں نہیں آ رہی، بس ایک نیت ہے کہ انشاءاللہ مولا ثواب عطا فرمائے گا، تو ثواب کی نیت سے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنی دیر پڑھیں گے؟ وہ لگن، وہ عشق، وہ محبت، وہ خلوص، وہ معرفت ہوتی نہیں، تو اسی لیے کچھ دیر کے بعد 2-4 صفحوں کے بعد صفحے کتنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی دعا کے پیغام، اسی دعا کا ترجمہ اگر انسان پڑھنے لگ جائے، تو میں چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے اگر انسان تھوڑا سا بھی خدا کی کسی حد تک معرفت رکھتا ہے تو خدا کی قسم یہ دعائے کمیل بھی مولا علی کی تعلیمات کا ٹکڑا ہے کہ آپ بھی دعا پڑھنے کے بعد زبان حرکت نہیں کرے گی، پڑھ نہیں سکیں گے وہ جملے۔ یعنی مولا علی چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ہر ماننے والا معرفت کے اس مقام پر آ جائے کہ دعائے کمیل کو پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ چاہتے یہ ہیں
اس کے معنی کو پڑھیں، تب پتہ چلے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، اے پروردگار تو کیسے مجھے جہنم کے حوالے کر سکتا ہے؟ ایسا آپ میرے آپ انشاءاللہ تھوڑی سی خوش بحث ہو گئی لیکن بات ضروری ہے۔ پروردگار تو کیسے مجھے جہنم کے طبقوں کے بیچ میں چھوڑ دے گا جبکہ تو یہ جانتا ہے کہ میں تیری توحید کا قائل ہوں اور میری پیشانی تیرے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رکے ہوں میں جملوں پر، پہلی بات تو صحیح تھی، یہاں جتنے بیٹھے مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ہم میں سے سب توحید کے قائل ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن جو دوسرا والا جملہ ہے خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، میرے سامنے تو سارے نماز جمعہ پڑھنے والے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بے نمازی جب دعائے قومین کے اس جملے پر پہنچے گا تو کیا اس کی زبان ساتھ دے گی کہ وہ یہ جملہ کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کیسے جہنم کے حوالے تو مجھے کر سکتا ہے جبکہ میں تجھے سجدہ کرنے والا ہوں؟ اور پرواہ کیسے زبان حرکت نہیں کرے گی اس مقام پر، رک جائے گی۔ اس لیے رک جائے گی کیوں؟ کیونکہ زندگی سجدوں سے خالی ہوگی تو کیسے رہے گی؟ اے پروردگار تو کیسے میری آواز کو نہیں سنے گا جبکہ میں زندگی میں تجھے یا رب کہہ کے پکار رہا تھا۔ تو اگر پکاروں گا دنیا میں تو یہ کہنے کے قابل بنوں گا اور دعا کے جملے بھی پھر ادا کر سکوں گا جب خدا سے اتنا گہرا رب ہو۔ اب میرے بزرگ نے جملہ میں چاہتا ہوں کہ اس تصور کو تھوڑا سا اس جگہ میں جوڑ دوں۔ مولا علی ہی کہہ سکتے ہیں، میں بزرگ سے معافی چاہوں گا اس جملے پر، اسی لیے کہ یہ دعا مولا علی نے میرے اور آپ کے لیے بیان فرمائی ہے۔ مولا علی کی معرفت دعائے قمیل سے بھی آگے ہے۔ یہ تو مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا بتائی کہ اے میرے چاہنے والوں، علی علی کرنے والوں، مولا علی کی محبت سے جڑے رہنے والوں اور علی ابن ابی طالب کی شفاعت کے آسرے زندگی بسر کرنے والوں، یہ دعا میں نے تمہیں عطیہ کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں اس کا ثبوت دوں گا، اس لیے کیونکہ اسی دعا کے بالکل شروع میں یہ جملے آتے ہیں، اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر۔ نعوذ باللہ من ذالک کی نسبت میرے مولا کی طرف رہی ہے نا۔ مولا علی تو معرفت کے اس مقام پر ہے کہ یہ جملہ کہتے ہیں پروردگار جیسا خدا کو ہونا چاہیے تھا ویسا تو ہے۔ یہ نگاہ علی ابن ابی طالب یہاں بالکل دعا کے شروع میں جملے آتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي، اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر، میرے وہ گناہ معاف کر، میرے وہ گناہ معاف کر، میرے وہ گناہ۔ یہ مولا اپنے چاہنے والوں کو سلیقہ عبادت سکھا رہے ہیں۔ مولا علی کی عبادت کا معیار اس سے بہت آگے ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آلہ جانے والے مرحوم کو یاد رکھو۔ یہ پہلو میں عرض کر رہا تھا اور شیخ عباس قمی کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض بزرگوں نے یہ روایت سنی ہے، نوجوانوں کو عطیہ کر رہا ہوں ایصال ثواب کی وجہ سے، تاکہ یہ بات بھولیں نہیں۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے آتا ہے، گزشتہ برس ان کا انتقال ہوا، پروردگار عالم سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ان کی اولاد کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے والدین کو یاد کر کے اس مجلس سے اللہ کو منعقد کر رہے ہیں۔ خدا صرف مومن کی روح کو یہ اجازت دیتا ہے، بس مومن کی روح کو، کہ شب جمعہ نماز مغرب کے بعد یہ روحیں خدا کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہیں، پروردگار ہمارے پاس
پاس یہ تصور ہے کہ ہمارے یہاں مرنے والے سے رابطہ ٹوٹتا نہیں. اے پروردگار تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنے وارثوں کے گھر جاؤں. یہ روح بات کرتی ہے خدا سے. خدا صرف مومن کی روح کو اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے, تو چلی جا اپنے گھر اپنے وارث کے پاس. تو اب اس روایت میں دونوں طرح کے کردار بیان ہوئے. وہ بھی کہ جہاں روحیں آئیں الحمدللہ, ایسا مذہبی گھرانہ, ایسا مہذب گھرانہ, ایسا دیندار گھرانہ کہ جہاں پر پابندی کے وقت کے ساتھ مرد عورت بچے سب نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد دعائے کویل پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے سورہ مبارک فاتحہ پڑھتے ہیں, حسب توفیق جو ہو سکے نظر و نیاز کرتے ہیں. خدا جنہیں زیادہ نصیب کرتا ہے تو وہ قبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اعمال ہے جو آپ کرتے ہیں. تو کتنی خوش نصیب ہے روح کہ جو دروازے پر موجود ہے اور اسے کیا کیا کچھ نہیں ملا. ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم عمل کریں تو ہم کہیں کہ نہیں اس کا ثواب فقط ہمیں چاہیے. نہیں, خدا کی طرف سے عطا بہت پھیلی ہوئی. جتنا آپ مومنین کو شامل کرنا چاہیں خدا ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے. لہذا اپنے جتنے مرحومین ہیں ان کو شامل کرتے. تو ایسی بھی روحیں ہیں کہ جو بہت کچھ لے کر جاتی ہیں اور نماز فجر تک وہ روحیں گھروں کے دروازے پر موجود رہتی ہیں. لیکن عزیزان دوسرا کردار بڑا خطرناک. ایسے گھر ہیں کہ جو دنیا میں غرق ہیں, توفیق نماز نہیں ہے, توفیق دعا نہیں ہے. گھر خدا معاف کرے گانے بجانے ڈرامہ فلم اب نہ جانے کیا سے کیا گھر میں چل رہا ہے. روحیں دروازے پر کھڑی ہو کر بار بار صدائیں دے رہی. کیا ایک سورہ مبارک کے فاتحہ کی توفیق نہیں, کیا ایک چھوٹے سے صدقے کی توفیق نہیں, اور اس کے بعد صبح ہو جاتی اور وہ روحیں خالی ہاتھ پلٹ کر واپس جاتی. لیکن ایک قیمتی جملہ کہہ کر جاتی. شیخ عباس نے امام معصوم سے روایت کی, قیمتی جملہ کہہ کر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں, لیکن تم اپنے پیچھے ایسی نافرمان اولاد نہ چھوڑنا تاکہ جب تم مر جاؤ اور روح بن کے ان کے دروازے پر آؤ تو تمہیں بھی اسی طرح خالی ہاتھ پلٹنا پڑے جس طرح آج ہم تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ. صلوات بھیجے محمد و آل خدا سلام. یہ وہ تصور ہے جو ہمیں اہل بیت کے دروازے سے کہ ہمارا رابطہ کٹا نہیں ہے, کوئی جانے والا ہمارا ساتھ ہے. ٹھیک ہے وہ خود سے اپنے نامہ اعمال میں اب اضافہ نہیں کر سکتا, لیکن ایسا نہیں اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو نہیں سکتا. نہیں, آپ اپنے ہر عمل میں اپنے مرحوم کو شریک کریں, اپنی دعاؤں میں, اپنے اعمال میں, اپنے صدقے میں, اپنی عبادتوں میں, اپنی عزاداریوں میں, اپنے ماتم میں, اپنے نظر و نیاز میں, ہر عمل میں اپنے مرحوم کو شریک کریں. خدا اور اس سے ثواب کر دیتا, اور بڑھا دیتا, اضافہ کر دیتا. اور اس ایک مرحوم کی وجہ سے کہ جیسے اچھے اچھے اعمال, جیسے کہ ابھی ہم یہ جو آپ نے ابھی مجلس ادا رکھی, اس کے ثواب کا اندازہ تو میں اور آپ لگا نہیں سکتے. یہ تو وہ عمل ہے جس کا ثواب یا خدا جانتا ہے یا اہل بیت جانتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا کیا ثواب ہے. لیکن ایسا عمل جب ثواب بن کے جاتا ہے مرحوم کی طرف تو پھر کمال یہ ہے کہ فقط اس مرحوم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جس قبرستان میں وہ مرحوم دفن ہے اس کے صدقے میں باقی مومنین کی قبروں پر بھی رحمت برسی رہتی ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا
मुनासिबतों को आपकी खिदमत में पेश करूं। ये मजलिस अज़ा का खास जो है वो पहलू था जिसे पेश करना जरूरी है। दूसरा पहलू तारीफ का है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मैं चाहता हूं इनकी तरह सबका साथ रहे। सलाम भेजे मोहम्मद वाले। चार रबीउल अव्वल का दिन है आज और अय्याम अज़ा जिनका आगाज हमने पहली मुहर्रम से किया था, आज रबीउल अव्वल पर इस सिलसिले का इख्तिताम होता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कोई हमारी अपनी इख्तिरा है, हमारी अपनी कोई ईजाद है। हमारा कमाल ही है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अहले बैत की मर्जी से न पीछे रहते हैं न आगे बढ़ते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत हम पर नहीं, पूरी उम्मत पर वाजिब थी, लेकिन खुदा ने ये करम हम पर किया, ये एहसान खुदा का हम पर है कि हम अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में, लिहाजा उस अजर रिसालत के तौर पर हम पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल अज़ादारी करते हैं। क्यों करते हैं? तारीखी पस मंजर वाक़या करबला 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुआ। पहली मुहर्रम से अशरा मुहर्रम हराम मुनक़िद होता है। अगरचे वाक़या तो 10 दिन को खत्म हो गया, लेकिन जो कि अहले बैत की मुसीबत वहां पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि 11 मुहर्रम से मुसीबत का एक और खुला, एक और दरवाजा खुला। इसीलिए 11 मुहर्रम से हम अपने गम में और बढ़ावा करते हैं, इजाफा करते हैं। अहले बैत का वो काफिला करबला से कूफा, फिर कूफे से शाम आया, फिर अहले बैत को यजीद मलऊन के हुक्म से जिंदान में रखा गया। लिहाजा अहले बैत जिंदान में रहे। फिर जब यजीद मजबूर हुआ कि अहले बैत को आजाद करे, तो भी शहजादी जनाब ज़ैनब की ये तमन्ना थी कि मैं पहले करबला जाऊंगी, मैं मदीने नहीं जाऊंगी। इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमें करबला से निकाला गया था वो हमारा हक नहीं था, इसीलिए हम चहलुम मनाते हैं। तारीख में किसी नबी, किसी इमाम, किसी शख्स के लिए हुक्म चहलुम मनाने का नहीं है सिवाय इमाम हुसैन के। रिवायत हुक्म आया इमाम का कि अरवईन के दिन अपने आप को हुसैन इब्न अली की कब्र तक ले जाओ। उसके कई एक पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जनाब ज़ैनब की तमन्ना, ये तारीख है। आप में से बात मोमिन गिरिया फरमा रहे हैं, हक भी है। मैं चाहता हूं थोड़े से तारीख के चंद रखाए आपकी खिदमत में पेश करता हूं, आगे बढ़ूंगा। ये मज़लूमियत है, अहले बैत का ही जिक्र है। चहलुम को शहजादी अपने भाई की कब्र पर थी, 3 दिन बीवियां वहां रही, मातम किया, अज़ादारी की, और फिर अहले बैत इमाम सज्जाद के हुक्म से मदीने पहुंचे। 8 रबीउल अव्वल वो दिन था कि जिस दिन अहले बैत मदीने में क्या तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो गोया ये दिन अज़ादारी के एतबार से आखिरी दिन है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो तारीख के एक और रुख की तरफ भेजना चाहूंगा, उसे भी सुनिए कि ये माह मुहर्रम, इसी के अंदर 25 या 24 हमारे चौथे इमाम की शहादत। फिर माह सफर आता है, इसके अंदर हमारे पास 3 रिवायात, 4 सफर या 7 सफर या 13 सफर, बाद में 14 भी लिखी है। मौला इमाम हुसैन की उस बेटी की शहादत है जो शाम में सो गई। उसके बाद हमारे सफर की 17 तारीख आती है, तो एक रिवायत है हमारे 8वें इमाम की शहादत। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 25 सफर आती है, 29 सफर आती है। 29 सफर को मैं इसी 28 सफर से पहले जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 29 सफर भी एक रिवायत के मुताबिक हमारे 8वें इमाम की शहादत की तारीख है। लेकिन खास तौर पर जो रुख पेश करना चाहता हूं वो ये कि अगरचे करबला के वाक़े के एतबार से देखा जाए
الوداعی دن ہے. لیکن اگر مصیبت اہل بیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ دن ہے جہاں سے اہل بیت کی مصیبت کا آغاز ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ 28 صفر وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے. اور جس دن اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے آل محمد کی مصیبتوں کا دروازہ اسی دن سے کھل گیا. آغاز مصیبت اہل بیت وہیں سے. یاد پہلی ربیع الاول بعض روایات کے مطابق وہ دن تھا کہ جس دن نبی کی بیٹی تو انتظار کر رہی ہے کہ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں, مسلمان آئیں گے اور مجھے آ کر تسلی دیں گے, تشفی دیں گے, آ کر کہیں گے سیدہ اپنے آپ کو آپ اکیلا مت سمجھیے, ہم ہیں نا آپ کے بابا کے امتی, ہم ہیں نا آپ کے بابا کے کلمہ گو, لہذا آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے. میں آج میں امام کا ایک جملہ کہتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. مامون کے دربار میں میرے مولا نے جملہ کہا تھا کہ اولاد سے محبت یہ بدلاتی ہے کہ اولاد کے والدین سے بھی محبت ہے. نبی کی اولاد سے اگر محبت ہوتی تو نبی کی اولاد کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبت تھی رسول سے. یہ آج میں امام نے مامون کے دربار میں جملہ کہا. لہذا مسلمان آئے تھے, ضرور آئے, لیکن آواز دینے کے بعد یہ جملہ کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. یہ وہ دن ہے, یہی وہ دن. اچھا یہ کس دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ جملے کہے جا رہے ہیں؟ جب آئے تطہیر نازل ہوئی. نہج البلاغہ کی اشارے, بہت بڑے اشارے, ابن عبد العزیز معتزلی کا جملہ ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ 6 مہینے تک مسلسل اللہ کے رسول در سیدہ پر ہر نماز کے وقت آتے تھے, دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے جملہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت آپ کا مجھ نبی کا سلام. جو آیت پڑھی تھی اس میں خدا سلام بھیج رہا ہے آل یاسین پر, اور اسی کی پیروی میں رسول اللہ در سیدہ پر سلام بھیج رہا ہے. اور آج اس دروازے پہ کیا ہوگا؟ کہا ہم دروازے کو جلا دیں گے. جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں. جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. لہذا بی بی نے حسنین کا واسطہ دیا. جملہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں. اگلا جملہ رونے کے لیے کافی ہے. 2 کلمے ہیں چھوٹے سے عربی, اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں, مصیبت بہت بڑی ہے. جب سیدہ نے کہا نا تمہیں نہیں معلوم اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں, تو آگے سے جواب آئے چاہے کوئی ہی رہتا ہو. اللہ اکبر, چاہے رہتے ہو, بھلے رہتے ہو, ہم خیال نہیں کریں گے. اگر علی باہر نہ آئے ہم دروازے کو جلائیں گے. جب یہ جواب سنا تو بی بی کے گردن پر بھی حق امامت ہے. شہزادی وہ ہستی ہے کہ جو پہلی شہیدہ ولایت ہے. اگر بات ایسی ہے تو پھر تمہیں مجال نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے, میرے زندہ رہتے ہوئے تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. بی بی نے ایک مرتبہ کوشش کی, دروازے کو روکی. عزیزو کچھ دیر کے بعد دروازے سے دھواں اٹھنے لگا. اب دروازہ جو گرم ہوا تو بی بی دروازے کو پکڑ تو نہیں سکتی تھی, دروازے پر پھوٹی اڑی ہوئی تھی. لیکن جب دروازہ جل چکا تو ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا ہے اور اس
دروازے کو ایسی لات ماری تھی کہ نبی کی بیٹی، اللہ اکبر، نہیں میں اپنے جملے نہیں کہتا ہوں، میں جانتا ہوں ساتویں امام کی خدمت میں، میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر مدینے میں خاموشی ہوتی تو لوگ ہماری ماں کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنتے۔ اجرکم اللہ عزیز، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی عزیزو، اور اس کے بعد شہزادی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی۔ مرحوم مطہری نے اپنے مقتل میں روایت لکھی کہ بی بی اپنے بابا کی شہادت کے بعد، میں کچھ جملے پڑھنا چاہتا ہوں، بی بی اپنے بابا کی شہادت کے بعد اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنی کمزور کہ جب بی بی سجدے میں جاتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی کپڑا زمین پر رکھا ہے، اتنی کمزور۔ اور اب سوچیں اتنی کمزور بی بی جب کرتی شہزادی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی، بی بی گری پہ زمین پر، چلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر ہے۔ اب مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے اس میں روایات جو بھی ہوں، لیکن اتنا طے ہے کہ جو بھی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا وہ دروازے کے اوپر پیر رکھتا۔ روایت کہتی ہے کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، یہ وہی دن ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہی دن ہے، افاقہ ہوا، افاقہ۔ شہزادی اٹھی، اٹھنے کے بعد اچانک سے بی بی نے ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھ دیا، ہاتھ کا پہلو پر آنا تھا، جملہ تھا یا پھر دعا ابھی سیدھی، اے فضا ذرا میرے قریب آؤ، میری مدد کرو، مجھے کھڑا کرو، اے فضا میرا محسن مر چکا، میرا پہلو شکستہ ہو گیا، میرا حمل سخت ہو گیا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور فوراً ایک جملہ کہا، یا فضا این ابو الحسن، اے فضا علی کہاں ہے؟ یعنی بی بی اپنا غم بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی، جملہ کہا این ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ جناب فضا نے روتے ہوئے کہا بی بی جیسے ہی آپ گری یہ سب گھر کے اندر آئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو گھسیٹتے ہوئے اللہ گھر سے باہر لے گئے۔ شہزادی کا بھی مجھے فضا کا سہارا ہو، جناب ام ایمن آ رہی ہے، جناب ام سلمہ آئی، کچھ بیویاں آئی، بی بی نے چادر کو سنبھالا، میں گھر سے باہر، بی بی آپ کی حالت کا نہیں، ابو الحسن کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ میرا مولا کہاں ہے؟ یہ کہتی ہوئی بی بی ایک مرتبہ دروازے سے باہر آئی۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی اس گلی میں پہنچی جہاں مولا کو لے جایا جا رہا تھا، میرے مولا کی کمر پر ایک کمر بند ہے، ایک پٹکا بندھا تھا، بی بی نے جا کر اس پٹکے سے مولا علی کو پکڑ لیا اور کہنے لگی علی کو جانے نہیں دوں گی، علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک شکی شخص آگے بڑھا، اس نے کہا فاطمہ ہاتھ ہٹا لو، فاطمہ ہاتھ ہٹا لو۔ بی بی نے کہا جب تک زندہ ہو علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ عزیز و روایت کہتی ہے یہاں وہ قیامت آئی ہے کہ جس پر ہمارا چھٹا مولا روتا رہا، ایک زوردار تعزیہ نہ لگا، بی بی کا ہاتھ چھٹ گیا۔ ایک مرتبہ بی بی دوڑی اپنے بابا کی قبر کی طرف اور ایک جملہ کہا پارا سے بھر، اب اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا، جملہ سنے کے رونے کے لیے بیٹھے ہوئے، اب اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا میں سر سے ڈالا اپنے بابا کو پریشان کروں گی، بابا کی قبر کی خاک اپنے سر میں ڈالوں گی۔ جب بی بی نے یہ جملے کہے اس وقت تک کہ مولا علی کو مسجد میں لے آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں ہلنے لگی، زمین پہ زلزلہ ہے، میرے مولا نے گردن کو اٹھایا، کہا سلمان ذرا قریب
جاؤ. سلمان روتے ہوئے قریب آئے. میرے مولا نے کہا سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو اس امت کے لیے بددعا نہ کرے. اے مولا ہمارا سلام ہو آپ کی قربان. آپ پر ہمارا سلام ہو. اے صبر کرنے والوں کے امام آپ پر ہمارا سلام ہو. فاطمہ سے کہا بددعا نہ کرے. بس ایک مرتبہ حضرت سلمان پہنچے. سیدہ مولا نے بھیجا بددعا نہ کیجیے گا. بس ایک مرتبہ بیوی نے قبر کی طرف دیکھ کے کہا بابا تو دیکھ رہا ہے. آخری جملوں کے قریب آ گیا. بابا تو دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. بابا مجھ پر جو مصیبتیں آ گئی اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی. سیدہ کیا ہوا. جواب دے گی کہ دروازہ جل گیا, محسن مر گیا, علی کے گلے میں رسی آ گئی, مجھے تماچا لگا, مجھے تعزیانہ لگا. آپ ان کو جوڑ کر کہیں گے بی بی یہیں سے تو آغاز کربلا ہوا ہے. بی بی آپ کا دروازہ جلا, حسین کے خیمے جل گئے. بی بی آپ کو ایک تماچا لگا, سکینہ کو تماچوں پہ تماچے. بی بی آپ کا محسن مر گیا, آئے کربلا میں علی اصغر. آخری جملہ بی بی آپ نے دیکھا نا آپ کے علی کے شوہر کے گلے میں رسی ہے. بی بی ذرا آ جائیے زندان میں شام, دربار شام. یہ ایک رسی میں 13 گلے بندھے تھے. 4 سال کی سکینہ تھی, کبھی پیروں کو اٹھاتی تھی, کبھی پیروں کو رکھتی تھی. یزید نے جملہ کہا اے بچی تیری کیا تکلیف ہے, کبھی پیروں کو رکھتی ہے کبھی اٹھاتی ہے. کہنے لگی یہ رسی اتنی سختی سے بندھی ہے جب پیروں کو زمین پر رکھتی ہوں. بھیا سید سجاد اللہ والا اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اپنے ہاتھوں کو بلند کریے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. پروردگار اہل بیت کی مصیبت کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے. اس مصیبت کے پرسے کی جزا میں ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. مرحومہ جس کے ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ فرش عزا بچھایا گیا, مرحومہ اللہ خاتون زوجہ محمد صدیق میں جو عبادتیں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انجام دی گئی, خاص طور پر 7 مرتبہ قرآن شریف کا ختم کیا گیا ہو, ذکر تحلیل, ذکر استغفار, ذکر صلوات اور ذکر سورہ مبارکہ اخلاص کثیر تعداد میں مرحومہ کے لیے پڑھا گیا. آج کی قرآن خوانی, یہ فرش عزا, یہ مجلس عزا, یہ نظر و نیاز میرے بھائی برادر محترم شاہبان بھائی تشریف لا چکے ہیں. ماتم عزاداری ہوگی, نوحہ پڑھیں گے. یہ تمام عبادتیں جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں پروردگار کے سارے بطور پرسہ اہل بیت کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں, اور اس کے عوض جو ثواب ملے ہم مرحومہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں. مرحومہ کی مغفرت فرما, پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, سیدہ کی شفاعت نصیب فرما, بہشت بری میں مقامات علیہ نصیب فرما. مرحومہ کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. پروردگار روز جمعہ ہے, ہم گناہگار بھی تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں, ہمارے بھی جتنے مرحومین ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرما. پروردگار یہ مجلس عزا کی بارگاہ میں قبول فرما. حق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے پروردگار ظلم کا خاتمہ فرما, اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت اور وارث اور منتقم کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعمال انصار خاص میں شمار فرما. آپ سے التماس ہے مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. کل مرحومین شہداء
مراجع نظام علماء کرام حاضرین اپنے مرحومین کو شامل کریں اور بالخصوص مرحومہ لال خاتون زوجہ محمد صدیق مہمانوں کے تمام مرحومین کے خانوادے کے اپنے مرحومین کو شامل کریں. فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک دعا صحت کی التماس کی گئی ہے محمد لقمان سولنگی. جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار مجھے اہل بیت کے حق کا واسطہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. میرے بزرگ اشارہ کر رہے ہیں اور اس طرح جتنے مومنین بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں جن جن کی دعائیں میرے ذمہ آپ کے ذمہ خدا تجھے مشکل کشا کے حق کا واسطہ ہر مومن کی مشکل کشائی فرما. ہر مومن کی دعا کو مستجاب فرما. ماتم حسین